بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ماضی۔ وہ سب اس وقت مل کر کھانا کھا رہے تھے جب مستقیم صاحب نے رغبت سے کھانا کھاتے یمان کو مخاطب کیا۔ یمان۔ جی ابا۔ یمان کھانا چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کل تم میرے ساتھ دکان پہ چلنا۔ مستقیم صاحب کی بات پہ عشاء نے ایک چور نظر فجر پہ ڈالی جو پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں ابا؟ مستقیم صاحب نے اس کو گھورا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ میں دکان پہ کیوں جاتا ہوں ابا؟ یمان تو کالج جائے گا نا؟ فجر نے ہمت کر کے کہا۔ کالج؟ کس کالج؟ جس کالج پڑھنے کی فرمائش تمہارے بھائی نے کی ہے وہ ہماری اوقات سے باہر ہے۔ اچھا تھا کسی سرکاری ادارے میں پڑھ لیتا تو اس کا سال برباد نہ ہوتا۔ اب جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، میرے ساتھ دکان دیکھے اب۔ مستقیم صاحب اٹل لہجے میں گویا ہوئے۔ پر ابا دکان تو میں نے بچپن میں دیکھی ہوئی ہے۔ یمان کی بات پہ پانی پیتی عشاء کو زبردست قسم کا غوطہ لگا تھا۔ فجر نے جلدی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ دوسری طرح سے دیکھنا، اب کل آؤ گے تو سمجھ آ جائے گا۔ مستقیم صاحب پانی پی کر دسترخوان سے اٹھ گئے تھے۔ یمان رونی صورت بنا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اللہ سے بہتر کی امید رکھو، میں بات کرتی ہوں تمہارے ابا سے، وہ نہیں روکیں گے تمہیں آگے پڑھنے سے۔ فائزہ بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں کہا تو وہ یمان نے سر ہلا دیا تھا۔ آپ ہی مجھے کریانے کی دکان پہ نہیں دیکھنا۔ یمان فجر اور عشاء کے مشترکہ کمرے میں آتا فجر سے بولا جو ٹیوشن کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، جن کو ہٹا کر یمان نے اپنا سر فجر کی گود میں رکھا۔ جی جی، آپ تو راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ نیچے بیٹھ کر سلائی کرتی عشاء نے میٹھا سا طنز کیا۔ ان دونوں کی عمر میں 3 سال کا فرق تھا، پر لڑتے ایسے تھے جیسے ایک عمر کے ہوں۔ جبکہ فجر دونوں سے بڑی تھی۔ فجر 3 سال کی تھی جب عشاء پیدا ہوئی تھی، اس کے 3 سال بعد پھر یمان کی پیدائش ہوئی تھی۔ فجر نے گھر کے حالات دیکھ کر گریجویشن کے بعد پڑھائی چھوڑ کر محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر عشاء نے بھی گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیرباد کر دیا تھا۔ پھر ٹیوشن کے ساتھ ساتھ سلائی وغیرہ کا کام بھی کرتی، پر یمان کی خواہش آگے پڑھنے کی تھی، ساتھ میں اس کو سنگنگ کرنے کا بھی شوق تھا، جو مستقیم صاحب کو پسند نہیں تھا۔ وہ اس بات کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا گانا اور ڈھول بجانا میراثیوں کے کام ہوتے ہیں، عزت دار گھرانے کے لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ پر یمان بضد تھا۔ اپنے میٹرک کے ایگزامز کے بعد اس نے کراچی کے اچھے کالج میں ایڈمیشن لینے کی خواہش کی، جس کی داخلہ فیس زیادہ تھی، پر فجر نے اس کو یقین دلایا تھا وہ اس کالج میں ضرور پڑھے گا۔ پر اس کا 1 سال ضائع ہو گیا تھا، اسی لیے مستقیم صاحب اس کو اپنے ساتھ دکان پر لگانا چاہتے تھے۔ آپ پلیز ابا کو راضی کریں، سچی میں جب امیر ہو جاؤں گا نا تو آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ عشاء کی بات انسنی کرتا یمان نے جیسے فجر کو لالچ دی۔ اور مجھے کیا دو گے لے کر؟ عشاء کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کو سونے کا سیٹ، یمان نے بنا تاخیر کیے کہا، جس کی فجر مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مطلب تم ایویں ہمیں سبز باغ دکھا رہے ہو؟ عشاء منہ بنا کر بولی۔ میری یہ بات لکھ لیں، میں یمان مستقیم مستقبل کا مشہور سنگر آپ سے بات کر رہا ہوں، جو پوری بھی کرے گا۔ یمان کالر جھاڑ کر بولا، اچھا اگر پھر تمہاری بیوی ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے تو پھر تمہیں تو بہنوں سے زیادہ وہ عزیز ہو جائے گی۔ عشاء نے شریر نظروں سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر کہا، اول تو میری عمر شادی کی ہے نہیں، دوسری بات بہنوں کی الگ جگہ ہوتی ہے بھائی کے دل میں، جبکہ بیوی کی الگ ہوتی ہے۔ یمان نے آرام سے کہا، اچھا جی دیکھتے ہیں پھر، عشاء کہہ کر سلائی کی مشین کی جانب متوجہ ہوئی۔ آپ ہی؟ یمان نے فجر کو دیکھا۔ اس ماہ بعد کالج کے ایڈمیشن بند ہو جائیں گے، تم فکر نہیں کرو، انشاءاللہ اس ہفتے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ فجر پر یقین لہجے میں بولی، جس کو سن کر یمان کا چہرہ کھل اٹھا، پر عشاء کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے شاکی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا، جس کا پورا دھیان یمان کی طرف تھا۔ سچ آپ ہی؟ یمان پرجوش لہجے میں بولا، جی سچ، اب تم جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ فجر نے کہا تو وہ منہ بنا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یمان کے جانے کے بعد فجر ساری کی ساری کاپیاں سمیٹ کر دوسری جگہ رکھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 ہفتے تمہارے ہاتھ کون سا قارون کا خزانہ آ جائے گا جو یمان کو دلاسا دیا ہے؟ عشاء نے سنجیدگی سے پوچھا۔
تم کیا چاہتی ہو عشاء؟ جیسے ہم نے زندگی گزاری ہے ہمارا بھائی بھی ویسی زندگی گزارے۔ مانا کہ ابا نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا، پر ہم لڑکیاں تھیں، ہم نے آگے پڑھنے کی خواہش کو اپنے اندر دبا دیا۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم ترس گئے ہیں اپنے گھر کے حالات دیکھ کر۔ تو کیا یمان بھی چھوٹی چھوٹی خواہش کے لیے ترسے گا؟ یمان لڑکا ہے عشاء، اس کو آگے بڑھنے کے لیے اچھی تعلیم کی ضرورت ہے۔ آج کل جاب بھی اس کو ملتی ہے جس کے پاس اچھی مہنگی یونیورسٹی کی ڈگری ہو۔ کیا ابا کی طرح ہمارا بھائی بس کرانے کی دکان پر کام کرے گا جہاں 5 10 روپے کا بھی حساب لکھنا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوگا؟ یمان کی اولاد بھی ہماری طرح بنے گی، یا تو گریجویشن کرے گی یا جس طرح مہنگائی کا دور چل رہا ہے 5ویں جماعت بھی بمشکل پڑھ پائے گی۔ یہ جدید دور صرف امیر لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے نہیں۔ وہ تو اپنی خواہشات کا گلا دبا کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارا ایک معصوم بھائی ہے، میں چاہتی ہوں اس کو وہ ہر چیز ملے جس کی وہ خواہش کرے۔ یمان اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کرے گا، میں اس کو سپورٹ کروں گی انشاءاللہ۔ اگر یمان سنگر بننا چاہتا ہے تو وہ بنے گا ضرور۔ سنگر ہونے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ اچھی آواز نا؟ تو ہم بھی جانتے ہیں یمان کی آواز ابھی سے بہت خوبصورت ہے، تو وہ بن جائے گا۔ ہم آگے پڑھ بھی لیتی تو جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی، پر یمان تو لڑکا ہے، وہ تو کر سکتا ہے نا۔ تو بس میں اپنے ارمان یمان سے پوری کروں گی۔ فجر سنجیدگی سے بولتی چلی گئی۔ عشاء کو اس کی بات سے اتفاق تھا، پر اس کو یہ سب اتنا آسان نہیں لگتا تھا۔ تم کرو گی کیا؟ جو کچھ تم نے کہا اس کے لیے پیسوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کل صرف پیسہ بولتا ہے۔ عشاء نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہیں ارسم یاد ہے؟ فجر کی بات پہ عشاء کو ایک پل کے لیے کچھ یاد آیا، پر جیسے ہی یاد آیا اس نے بری طرح سے فجر کو دیکھا جس کے چہرے پر اطمینان قابل دید تھا۔ ارسم کا کیا ذکر ہم بہنوں میں؟ عشاء نے ناگواری سے کہا۔ تمہیں پتہ تو ہے اس نے اپنا پرپوزل میرے سامنے رکھا تھا اور کہا تھا اگر میں اس سے شادی کروں گی تو وہ یمان کی ذمہ داری اٹھائے گا، آگے چل کر سنگنگ کرتے وقت بھی یمان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرے گا، فجر نے بتایا۔ فجر بے وقوفوں والی بات مت کرو۔ پہلی بات تو یہ ارسم کا پرپوزل 1 سال پہلے آیا تھا، دوسری بات ارسم 10 سال تم سے بڑا ہے اور 2 دفعہ اس نے شادی کر رکھی ہے جو ناکام ٹھہری ہے۔ پھر کیوں تم اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہو؟ عشاء نے اس کو عقل دلانی چاہی۔ میں نے تب انکار کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا میں یمان کی خواہشات خود پوری کر سکتی ہوں، پر عشاء میں ناکام رہی ہوں۔ پر اب اور نہیں، یمان کے مستقبل کے لیے میں یہ شادی کروں گی۔ فجر اپنی بات پہ قائم رہی۔ عشاء نے کچھ کہنا چاہا پر فجر نے اشارے سے روک دیا۔ عشاء، اب بس ارسم کا ساتھ میرے لیے ضروری ہے۔ اگر میری اس سے شادی ہو جائے گی، وہ یمان کی ذمہ داری اٹھائے گا، تو اس سے بڑی بات میرے لیے کیا ہوگی؟ میری خوشی یمان کی مسکراہٹ میں ہے اور یمان کی خوشی کالج میں ایڈمیشن لینا اور ایک سنگر بننے میں ہے۔ فجر کی بات پہ عشاء نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ابا مان جائیں گے؟ عشاء نے دوسرا تجزیہ پیش کیا۔ گریجویشن جب میں نے کر دیا تھا تب ابا میری شادی کروانا چاہتے تھے، خیر سے اب میں 23 سال کی ہوں تو وہ ارسم جیسے لڑکے کا پرپوزل قبول ضرور کریں گے۔ فجر کہہ کر بیڈ پر سونے کے لیے لیٹنے لگی۔ ایک دفعہ پھر سوچو، یمان سے بات کرو، ہم کسی اور کالج میں ایڈمیشن کروا لیں گے، وہ سمجھ جائے گا۔ یمان کبھی نہیں چاہے گا تم اس کے لیے قربانی دو۔ عشاء نے ایک اور کوشش کی۔ اولاد میں جو پہلا بچہ ہوتا ہے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ میں اماں ابا کی پہلی اولاد ہوں، اس میں سوچنے والی بات نہیں، فجر نے جواب دیا۔ یمان کے ایک کالج ایڈمیشن کے لیے تم اپنی خوشیاں داؤ پر لگا رہی ہو۔ عشاء ابھی بھی بے یقین تھی۔ تمہارے لیے بس ایڈمیشن کی بات ہے، پر میں یمان کا مستقبل سیکیور کرنا چاہتی ہوں۔ شادی تو میری ہونی ہے، پھر ارسم سے کیوں نہ ہو جو فائنینشلی سپورٹ بھی کرے گا، فجر نے کہا۔ کیا گارنٹی ہے وہ اپنی بات پہ قائم رہے گا؟ تم پریشان مت ہو اور لائٹ آف کر کے سو جاؤ۔ فجر مزید بحث سے بچنے کے لیے کروٹ بدل گئی۔ عشاء بس اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ 2 دن بعد فجر نے فائزہ بیگم سے بات کر لی تھی، جس سے وہ سوچ بچار کے بعد راضی ہو گئی تھی، اور مستقیم صاحب کو بھی راضی کر لیا تھا، جس سے دوسرے دن ارسم اپنی سوتیلی ماں کے ہمراہ رشتہ لینے آ گیا تھا۔ ارسم کی فیملی میں بس اس کی سوتیلی ماں اور اس کے بچے تھے، باپ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ فجر صحن میں مشین میں کپڑے ڈال رہی تھی، جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دوپٹہ سر پر لیتی دروازے کے پاس آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ جینز پینٹ پہنے ارسم کھڑا تھا، اس کے پیچھے 2 لڑکے اور بھی کھڑے تھے۔ السلام علیکم،
فجر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی سلام کرنے لگی۔ وعلیکم السلام، یہ لو۔ ارسم نے سلام کے بعد ایک انویلپ اس کی طرف بڑھایا۔ کیا ہے یہ؟ فجر نے ایک نظر انویلپ پر ڈال کر پوچھا۔ کالج فارم ہے، نیکسٹ منتھ یمان کی کلاسز اسٹارٹ ہیں، ارسم نے بتایا تو فجر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ شکریہ، فجر نے انویلپ تھام کر کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ کچھ بیگز ہیں جن میں یونیفارم وغیرہ کا سامان اور یمان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور اس شاپر میں 3 سیل فونز ہیں، ایک تمہارا، میں بات کیا کروں گا تم سے، دوسرا یمان کے لیے، اس کو ضرورت پڑے گی پڑھائی کے لیے، تیسرا عشاء کے لیے، اگر تم دونوں کو دیتا تو سالی صاحبہ ناراض ہو جاتی، ارسم نے مسکرا کر بتایا۔ ان سب کی ضرورت نہیں تھی، یمان کا ایڈمیشن ہو جائے یہی بہت تھا، فجر نے سنجیدگی سے کہا۔ اب جب ذمہ داری لی ہے تو اس کو پوری طریقے سے ادا کروں گا، میں کام کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، واپس آ کر شادی کے معاملات طے ہوں گے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات کرتے کرتے ارسم نے اس سے پوچھا، جس پر فجر نے بس نفی میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، یہی دینے آیا تھا تاکہ تمہیں یہ شک نہ ہو کہ میں مکر جاؤں گا، ارسم نے کہا۔ میں آپ کو چائے کا ضرور کہتی، پر عشاء اور اماں پڑوس میں گئی ہیں، یمان بھی باہر ہے، فجر نے کچھ شرمندگی سے کہا، کیونکہ اس کو اب احساس ہوا تھا ارسم بہت دیر سے دروازے کے پار کھڑا ہے۔ نو ٹینشن، اگلی بار چائے پی لیں گے، ارسم نے مسکرا کر کہا۔ فجر کے اندر ساری خلش نکل گئی تھی، اس کو اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ حال درید شاہ شاذل شاہ کو لے کر حویلی جب پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس نے فون پر اطلاع دے ڈالی تھی سب کو شاذل کو ساتھ لانے کی، اسی لیے وہ شاذل کو اس کے کمرے میں چھوڑتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، پر ایک خیال کے تحت اس نے حریم سے ملنے کا سوچا تھا، پر جب گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے، ابھی ملنے کا ارادہ ملتوی کرتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، یہ سوچ کر کے اس کی چیزیں صبح کے وقت دے دے گا۔ نیا دن شروع ہوا تو سب مرد ڈائننگ ہال میں موجود تھے، شاہ حویلی میں پہلے مرد ایک ساتھ کھانا کھاتے، اس کے بعد عورتیں، اب بھی سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے، درید اور شاذل ایک ساتھ وہاں آ کر سلام کرنے لگے۔ وعلیکم السلام، اس بار بہت دیر بعد چکر لگایا ہے شاذل تم نے، ارباز شاہ سلام کے بعد بولے۔ جی بس ایسے ہی، شاذل نے گول مٹول جواب دیا تھا۔ سربراہی کرسی پر بیٹھے شہباز شاہ کی نظریں اپنے سائڈ پر موجود خالی کرسی پر تھی۔ بابا سائیں آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ شاذل نے شہباز شاہ کو خاموش دیکھا تو کہا، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شہباز شاہ نے جواب دیا تو شاذل نے سب پہ ایک نظر ڈالی، جہاں اس کی ماں اور تائیاں اپنا چہرہ ڈھانپ کر ناشتہ سرو کر رہی تھیں۔ آرو کہاں ہے؟ شاذل کے سوال پر سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرتی ہے نا۔ تو پھر شاذل شاہ نے سب کی نظریں خود پہ محسوس کی تو کہا، بھول گئے ہو شاید، اب آروش بڑی ہو گئی ہے اس لیے وہ ہمارے ساتھ ناشتہ نہیں کرتی، دلدار شاہ نے بمشکل اپنا لہجہ نارمل کیے بتایا تھا۔ مجھے یاد ہے، پر وہ بابا سائیں کا کھانا سرو کرتی ہے اس لیے پوچھا، شاذل نے سنجیدگی سے کہا۔ اب نہیں کرتی، تم اپنا ناشتہ کرو، اب کی درید شاہ نے چڑھ کر کہا تو شاذل نے اپنے باپ پہ نظر ڈالی جنہوں نے اپنا ناشتہ شروع کر دیا تھا۔ شاذل جلدی سے اپنا ناشتہ ختم کرتا وہاں سے اٹھتا آروش کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ لالا آپ کب آئے؟ آروش نے شاذل کو اپنے کمرے میں دیکھا تو دوپٹہ ٹھیک کرتی اس سے مل کر بولی، رات کو آ گیا تھا، تم کیوں ابھی تک کمرے میں ہو؟ باہر چلو، میں تو یہاں سالوں بعد آتا ہوں، تو ذرا خیال کرو اپنے لالا کا۔ شاذل اس کے سر پہ چپت لگا کر بولا تو وہ مسکرائی، پر آنکھوں نے اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دیا۔ میں آتی ہوں، آروش نے بس یہی کہا تھا۔ ساتھ چلو اپنے لالا کے۔ شاذل اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف بڑھا تو آروش اس کے ساتھ ہم قدم ہوئی۔ اماں سائیں حریم کہاں ہے؟ درید نے کافی دیر تک حریم کو نہیں دیکھا تو کلثوم بیگم سے پوچھا، کل رات سے بخار ہے، اسے آرام کر رہی ہے؟ کلثوم بیگم کی بات پر وہ بے چین ہوا تھا۔ آپ نے دوائی دی اس کو؟ درید نے پوچھا۔ بالکل بیٹا، رات میں اسی کے کمرے میں تھی، کلثوم بیگم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ میں دیکھ کر آتا ہوں ایک مرتبہ۔ درید کھڑا ہوا تھا۔ درید
حریم اب چھوٹی بچی نہیں، تمہارا اس کے کمرے میں جانا مناسب نہیں، تھوڑی دیر تک بخار اتر جائے گا تو آ جائے گی۔ اماں بیگم کی بات پر درید شاہ نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اماں سائیں آپ جانتی ہیں میں نے حریم کو کسی بچے کی طرح پالا ہے، پھر آپ۔ درید اتنا کہتا خاموش ہو گیا۔ اس کی ماں کی بات سن کر اسے افسوس ہوا تھا۔ جانتی ہوں حریم تمہارے لیے کافی کلوز رہی ہے، تم نے بڑا بن کر اس کو سنبھالا، پر ہے تو وہ تمہاری پھپھو زاد، حویلی میں کسی کو پتہ چلا تو اعتراض کریں گے۔ کلثوم بیگم نے رسانیت سے کہا تو درید اب کی کچھ نہیں بولا تھا۔ شاذل اور آروش نیچے آئے تو خاموشی کا راج تھا۔ یہ سب کو کیا ہو گیا ہے، اتنی خاموشی کیوں ہے حویلی میں؟ شاذل تعجب سے آروش سے بولا جس نے کندھے اچکا دیے۔ بی بی سائیں، بی بی سائیں، غضب ہو گیا، زین سالک نے دلدار شاہ کا قتل کر دیا۔ وہ آپس میں بات کر رہے تھے جب ان کی خاص ملازمہ بین کرتی حویلی میں داخل ہوئی۔ کلثوم بیگم کا ہاتھ بے ساختہ اپنے سینے پر پڑا تھا۔ واٹ ربش، ابھی لالا یہاں تھے ہمارے ساتھ۔ شاذل پہلے تو اس کی بات پہ سکتے میں آ گیا، پھر سنبھل کر سخت ترین لہجے میں گویا ہوا تھا۔ درید خاموش، ملازمہ کی بات سنتے ہی اپنی پستول میں گولیاں بھر رہا تھا، آنکھیں آگ اگلنے کو تیار تھیں۔ وہ تو ہم دیکھ آتے ہیں، ورنہ اس حویلی کا ہر فرد میرے ہاتھوں قتل ہوگا۔ آپ بس تائی جان اور بھابھی ماں کو سنبھالیں، درید سپاٹ لہجے میں کہتا، شاذل کو اشارے سے اپنے ساتھ آنے کا کہا، جس پہ وہ سر کو جنبش دیتا اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آروش دعا کرو دلدار شاہ ٹھیک ہو۔ کلثوم بیگم بنا آروش کے تاثرات نوٹ کرتی پریشان لہجے میں اس سے بولی، اماں سائیں پریشان نہ ہو، موت تو برحق ہے، یہ تو آنی ہے۔ آروش کی سرسراتی آواز پہ کلثوم بیگم نے گردن موڑ کر اس کو دیکھا جس کے تاثرات نارمل تھے۔ کلثوم بیگم کو افسوس نے آ گھیرا۔ آروش اپنی بات کہہ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھنے لگی تو کلثوم بیگم نے اس سے کہا، 6 سال ہو گئے ہیں آروش، اپنا دل صاف کیوں نہیں کر لیتی، بھول کیوں نہیں جاتی سب کچھ؟ خدا نخواستہ اگر بات سچ ہوئی تو؟ میں آروش شاہ ہوں اماں سائیں، دل میں بغض رکھ کر چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ، جھوٹی ہمدردی نہیں سجا سکتی۔ جو دل میں ہوگا اس کا اظہار بھی میں ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گی۔ آروش مضبوط لہجے میں کہہ کر رکی نہیں تھی، کیسا ہے میرا بیٹا؟ یمان مستقیم دلاور خان کے گھر آیا تو مسز دلاور خان، جن کا نام زوبیہ تھا، وہ گرم جوشی سے یمان سے مل کر بولی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ یمان ان کا ماتھا عقیدت سے چومتا بولا، میں ٹھیک، اور تم آئے ہو تو اور بھی زیادہ ٹھیک۔ زوبیہ بیگم مسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی، میں تو ابھی فری ہوں تو یہیں رہوں گا۔ یمان ان کو اپنے ساتھ لگائے لاؤنج کی طرف آیا، سچی میرا تو دل خوش ہو گیا جان کر۔ زوبیہ بیگم مسکرا کر بولی تھی، کیسے ہو برخوردار؟ دلاور خان بھی لاؤنج میں آتے یمان سے بولے، جن کو دیکھ کر یمان احتراماً کھڑا ہو گیا تھا۔ الحمدللہ، آپ بتائیں؟ یمان نے پوچھا تو انہوں نے اپنی طرف انگلی کر کے فٹ ہونے کا اشارہ دیا۔ میں نے تمہارا نیو سانگ سنا، کیا ضرورت تھی اتنا تیار ہونے کی؟ خواہ مخواہ نظر لگ جائے گی، پہلے ہی اتنے ماشاءاللہ سے پیارے ہو۔ زوبیہ بیگم خفگی بھرے لہجے میں گویا ہوئی تو یمان نے دلاور خان کو دیکھا، تیار کہاں ہوا تھا، نارمل تھا میں تو۔ یمان نے جواباً کہا، میں بھی یہی کہہ رہا تھا، بس کیمرے کا کمال ہے، پر میری سنتی کہاں ہے بیگم؟ دلاور خان مزاحیہ لہجے میں بولے تو زوبیہ بیگم نے ان کو گھورا، آپ تو پھر کیمرے میں اتنے پیارے نہیں لگے۔ زوبیہ بیگم کی بات پر وہ گڑبڑا سے گئے، آپ کو قدر نہیں، ورنہ ایک زمانے میں لڑکیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں، لائنیں۔ دلاور خان شوق ہوئے، یمان ہونٹوں پہ تھوڑی ٹکائے خاموش نظروں سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہا تھا۔ اچھا میں فریش ہو کر آتا ہوں، یمان اٹھ کر ان دونوں سے بولا، جس سے زوبیہ بیگم کی بات بیچ میں رہ گئی۔ دلاور خان نے اس کو جاتا دیکھا تو ٹھنڈی سانس خارج کی۔ زوبیہ بیگم نے بھی افسردہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یمان میں تبدیلی نہیں آئی، ہم نے کوشش کی، پر اس کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ کا شبہ بھی نہیں تھا۔ زوبیہ بیگم مایوسی سے گویا ہوئی تھی، ٹھیک ہو جائے گا، پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ دلاور خان نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔
یمان آنکھیں بند کیے اپنا گٹار ہاتھ میں پکڑے گانا گانے میں مصروف تھا۔ دلاور خان نے اس کے کمرے سے آواز سنی تو آہستہ سے کمرے میں داخل ہو کر یمان کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ہمیشہ بے تاثر ہوا کرتا تھا، پر اب چہرے پر ہلکی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کی وجہ۔ یمان کو اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس ہو چکی تھی، پر وہ بے نیاز بنتا اپنے کام میں لگا رہا۔ دل کو بھی اڑنے کے لیے آسماں چاہیے، جن کھلتی ہوں جن میں کھڑکیاں، وہ مقام چاہیے، وہ مکان چاہیے، دروازے سے نکلے ذرا باہر گگن، ہر موڑ پہ جو ساتھ ہو، ایسا ہو ہم سفر، جینے بھی دے دنیا ہمیں، الزام نہ لگا ایک بار تو کرتے ہیں سب، کوئی ہنسی خطا، ورنہ کوئی کیسے بھلا چاہے کسی کو بے پناہ، اے زندگی تو ہی بتا کیوں عشق ہے۔ گانا ختم ہونے کے بعد بھی یمان آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا تو دلاور خان نے اٹھ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جس پر یمان نے اپنی آنکھیں کھول کر ان کی جانب دیکھا۔ یمان کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر دلاور خان اپنے ہونٹ بھینچ کر رہ گئے تھے۔ آج کی تاریخ میں نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا۔ یمان ان کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے بولا تو دلاور خان اس کے سامنے بیٹھ کر اس کا چہرہ تکنے لگے، جس کے چہرے پہ اس کے ذکر پہ عجیب سا سکون تھا۔ ماضی۔ آج یمان کا کالج میں پہلا دن تھا۔ وہ کالج گیٹ کے پاس کھڑا اپنے بیگ سے کچھ تلاش کر رہا تھا جب اس کی نظر کالج گیٹ پر رکتی گاڑی پر پڑی۔ پہلے تو سرسری نظر ڈالنی چاہی، پر گاڑی سے عبائے میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تو اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ چہرہ بھی حجاب میں چھپا ہوا تھا اور ساتھ میں ہاتھوں میں دستانے پہنے ہوئے تھی۔ ہاتھ میں چند کتابیں پکڑے وہ نظریں جھکائے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ یمان کے قریب سے گزرنے لگی تو یمان نے بے اختیار اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ اس سب سے بے نیاز وہ جو کوئی بھی تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تجھے کیا ہو گیا تھا یمان؟ اس کے جانے کے بعد یمان نے اپنے سر پر چپت لگا کر بڑبڑایا۔ اس کو اپنی بے اختیاری پہ جی بھر کر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں سوچوں میں گم ہوتا جیسے ہی اپنی کلاس میں داخل ہوا، نظریں سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس کے بجائے لاسٹ سیٹ پر بیٹھی لڑکی پہ پڑی جو ابھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر اب کی یمان نے جھٹ سے چہرہ دوسری طرف کر کے آنکھوں کو میچا۔ یا اللہ، یہ تو یہاں بھی ہیں۔ یمان اوپر کی طرف دیکھ کر بولا، پھر گہری سانس بھرتا پوری کلاس میں نظریں دوڑاتا۔ پہلی سیٹ کو چھوڑ کر اس کو نہ جانے کیا سوجی جو لاسٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ایک چور نظر دوسری طرف ڈالی جہاں وہ سب سے لاتعلق رجسٹر پر جانے کیا لکھ رہی تھی۔ کیا ان کو گرمی نہیں لگ رہی؟ اس کو دیکھ کر یمان کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا۔ تبھی تو عبائی کے ساتھ ساتھ دستانے، پھر حجاب، اف اللہ کیا لڑکی ہے۔ یمان اپنی بات پہ جھرجھری لیتا سامنے بورڈ پہ نظریں جما دی۔ کچھ منٹس بعد ٹیچر داخل ہوئی تو سب نے ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ جیسے کہ آج سب کا پہلا دن ہے تو سب باری باری اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے۔ میں بھی کرواتی ہوں۔ میرا نام فضا ہے اور آپ سب کی کلاس ٹیچر ہوں۔ ان کی ٹیچر فضا نے مسکرا کر کہا تو سب باری باری اپنا تعارف کروانے لگے۔ میرا نام فروا ہے، میں پنڈی میں رہتی ہوں۔ میرا نام دلنشین ہے اور میں کراچی کی ہوں۔ میرا نام کاشف۔ سب نے باری باری اپنا تعارف کروایا تو ان کی ٹیچر نے یمان کی طرف دیکھا جو جانے کن سوچوں میں گم ہو گیا تھا۔ ٹیچر کی آواز پہ ہوش میں آتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا نام یمان مستقیم ہے۔ یمان پوری کلاس میں نظر دوڑاتا بس یہ بول کر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا۔ نائس نیم۔ ٹیچر اتنا کہتی سب سے پہلے عبائی والی لڑکی کو مخاطب کرتی، وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
میرا نام سیدہ آروش شاہ ہے، میں گاؤں میں رہتی ہوں، جبکہ یہاں پڑھائی کے سلسلے میں آئی ہوں، اور میں اپنے خاندان اور گاؤں کی پہلی سید زادی ہوں جو کالج میں پڑھنے کے لیے آئی ہے شہر۔ اس کی آواز میں بہت کشش اور لہجے میں فخر تھا، جس پہ آروش کی آواز پہ سب کی توجہ اس کی جانب ہو گئی تھی، جو سب کی نظروں کو نظر انداز کیے پر اعتماد کھڑی تھی، جبکہ اس کی آواز سن کر یمان کو اپنے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی، پر اس بار اس نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ماشاء اللہ، گاڈ بلیس یو، آپ بیٹھ جائیں ٹیچر، فضا نے ستائشی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تو وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ یمان کلاس میں سارا وقت کھویا ہی رہتا تھا۔ ساری کلاس ختم ہوئی تو سب اسٹوڈنٹس کلاس سے نکلتے چلے گئے۔ یمان نے اپنی کتابیں بیگ میں ڈالی تو نظر پھر آروش پر پڑی، جو کلاس خالی ہونے کے بعد بھی اکیلی بیٹھی تھی۔ یمان ایک نظر اس کو دیکھتا کلاس سے باہر چلا گیا۔ یمان گھر واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کے آنے کا جان کر فائزہ بیگم نے کھانے کا پوچھا تو اس نے بھوک نہیں ہے کا کہہ کر ٹال دیا، پھر بنا کالج یونیفارم چینج کیے سو گیا۔ فجر جب اس سے ملنے آئی تو سوتا دیکھا تو گہری سانس لی، اس کے پاؤں سے شوز نکال کر کمرے کی لائٹ آف کر کے وہ دوبارہ باہر چلی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ عشاء نے فجر کو اکیلا باہر آتا دیکھا تو پوچھا۔ یمان سو گیا ہے، شاید تھک گیا ہوگا، فجر نے بتایا، پہلا دن تھا نا۔ تبھی عشاء نے کہا، کھانا بھی نہیں کھایا، کالج میں بھی کچھ کھایا ہوگا یا نہیں؟ فجر کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ کھایا ہوگا، فکر نہیں کرو، میں کچن میں رکھے برتن دھو لوں، فجر جواب دیتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ شام کے وقت یمان کی آنکھ کھلی تو اپنے حلیے پر نظر ڈالتا فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہو کر باہر آیا تو اپنی ماں اور بہنوں کو صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھا پایا، جو چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ السلام علیکم، یمان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام میرے بھائی، آج کیا زیادہ پڑھ لیا؟ عشاء نے سلام کے بعد شریر لہجے میں استفسار کیا تو یمان بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہ گیا۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ یمان فائزہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھا۔ کھانا لاؤں؟ فجر نے پوچھا۔ نہیں، یمان نے یک لفظی جواب دیا۔ فجر کو یمان ٹھیک نہیں لگا تھا۔ سر میں درد ہے، کوئی ٹیبلٹ دے دیں؟ یمان کچھ دیر بعد بولا تو فجر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہال بھول جاؤ دلاور خان کی آواز پہ یمان سوچوں کے بھنور سے باہر نکلا۔ آپ یہاں آئے کوئی کام تھا؟ یمان نے ان کی بات جیسے سنی ہی نہیں۔ تمہاری آواز سنی تو آ گیا، سوچا لگے ہاتھوں تمہارا سانگ سن لیا جائے۔ اس کی بات بدلتا دیکھا تو دلاور خان نے بھی بات بدل کر تول نہ دیا۔ موم کہاں ہیں؟ یمان نے پوچھا۔ کچن میں ہوگی، تمہارے لیے کھانا بنوا رہی ہے اپنی نگرانی میں، دلاور خان نے مسکرا کر بتایا۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی۔ بچھڑتے وقت ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی۔ ماہی ہر بات سے لا علم اپنے کمرے میں گانا سننے میں مگن تھی، جب آمنہ ہڑبڑاتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی، جس سے ماہی نے چونک کر اس کی حالت کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا ہے؟ گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ ماہی نے تعجب سے پوچھا تھا۔ ماہی، آمنہ اتنا کہتی اپنی سانس ہموار کرنے لگی۔ کیوں پریشان کر رہی ہو اب تم مجھے؟ ماہی نے خوف سے کہا۔ ماہی، زین سے قتل ہو گیا ہے، زین نے قتل کر دیا۔ آمنہ کی بات سن کر ماہی پھٹی پھٹی نظروں سے آمنہ کو دیکھنے لگی، جس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا بیہودہ مذاق ہے؟ ماہی کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ تم باہر چلو، آمنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لائی۔
جہاں ماتم کا سما تھا سب عورتیں پریشانی سے یہاں وہاں چکر لگا رہی تھیں۔ زین شاہ خاندان کے بیٹے کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کب سے اتنا جذباتی ہو گیا؟ ہم نے کہا تھا دور رہے اس معاملے سے۔ حشمت صاحب پریشانی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ اللہ سونا خیر بس۔ ستارہ بیگم آمنہ اور ماہی پر نظر ڈال کر پریشانی سے بولی۔ ان کی نظروں کا مطلب جان کر وہ دونوں لرز اٹھی تھیں۔ ان دونوں کو گاؤں سے باہر بھجوا دو، بختیور بیگم نے کہا۔ کیوں؟ حشمت صاحب نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں خون کے بدلے خون یا خون بہا میں ونی میں ہماری بیٹیاں جائیں گی۔ ماہی زین کی بہن ہے تو آمنہ منگ۔ بختیور بیگم کی بات پر ماہی گرتے گرتے بچی۔ اس کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچانک یہ کیا ہو گیا تھا؟ وہ جو پہلے شوق سے ونی والے ناولز پڑھا کرتی تھی، پر اب جب ایسے ہی اپنی ماں سے بات سنی تو اس کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے جہاں کوئی اس کو تلاش نہ کر پائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اچھا بولو، حشمت صاحب افسردگی سے بولے۔ لالا ہیں کا ماہی سے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا تو آمنہ کی نظر داخلی دروازے سے آتے زین پر پڑی، جس کی بوس کی کلر کی قمیض خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ کیا کر دیا بدبخت! حشمت صاحب اس پہ گرجے۔ میں نے کچھ نہیں کیا بابا صاحب، زین عجیب لہجے میں کہتا اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ ماہی سے مزید سب کچھ دیکھا نہیں گیا تو وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ پورا گاؤں حویلی میں موجود تھا، ان کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے۔ دلدار شاہ کی لاش جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو شبانہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی ماں فردوس بیگم نے اپنا سینہ پیٹ ڈالا تھا۔ ساری عورتیں ان کو حوصلہ دینے میں لگی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف لڑکیاں قرآن پاک پڑھنے میں مصروف تھیں، جن میں سفید شلوار قمیض کے ساتھ کالے رنگ کی شال پہنے آروش بھی شامل تھی، جس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں بہا تھا۔ حریم کچھ دوری پہ بیٹھی سپارہ پڑھ رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں۔ نور اور نازنین کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تائی جان یوں ماتم نہ کریں، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ یوں ماتم کرنے سے اللہ آپ سے ناراض ہوگا اور اپنے بیٹے کی روح کو تکلیف دے رہی ہیں آپ۔ آروش نے فردوس بیگم کو اپنا سینہ پیٹتے دیکھا تو سپارہ پورا کر کے اپنی جگہ پر رکھ کر ان کو دیکھ کر بولی، آروش تم شبانہ کو جا کر دیکھو۔ کلثوم بیگم نے کہا تو وہ سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئیں۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ آروش جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی شبانہ اس پر چیخی، پورا گاؤں یہاں جمع ہے، اس لیے اپنے لہجے پہ قابو پاؤ۔ آروش سپاٹ لہجے میں بول کر الماری سے اس کے لیے اجرک نکالنے لگی۔ تمہارے چہرے پر کوئی غم کیوں نہیں دیکھ رہا؟ آروش دودھ شری کی صحیح بھائی تھا تمہارا، ظالموں نے اس کے سینے پہ گولیاں چلائیں، میرا دلدار مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ شبانہ اتنا کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ جس کی حرکت کرتے آروش کے ہاتھ تھم سے گئے تھے۔ وہ کمینہ میرے ہاتھ آ جائے، اپنی پستول کی ساری گولیاں اس پہ ختم کروں گا، پہلے اس کے دماغ پر گولی برساؤں گا جس سے اس نے ہمارے خاندان کی عزت کو سوچا، اس کے بعد منہ میں گولیاں برساؤں گا جس سے بڑا عشق معشوقی کا اظہار کر رہا تھا، پھر سینے میں جہاں اس نے ایک سید زادی کے لیے جذبات رکھے، غرور سے بھرا لہجہ یاد آیا تو آروش کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ بے شک انسان بھول جاتا ہے پر اللہ نہیں بھولتا۔ آروش بڑبڑاتی شبانہ کے پاس آئی، باہر چلیں، آخری دیدار کر لیں، نماز جنازہ کا وقت ہو رہا ہے۔ آروش اجرک سے اس کا وجود ڈھانپتی بولی، پھر جانے لگی جب شبانہ نے اس کی کلائی کو دبوچا، تم نے بددعا دی تھی نا؟ شبانہ کا لہجہ کڑیلا تھا۔ آروش استہزائیہ انداز میں مسکرائی، ایک بڑی ماں کے دل سے آہ نکلی ہوگی جب اس کی کم عمر بیٹا اغوا ہو گیا ہوگا، یہ بات جان کر کے ان کے دل میں قیامت برپا ہوگی۔ اور آج تو جانتی ہیں، اور آپ تو جانتی ہیں، ماں کی دعا اور بد دعا عرش کو ہلانے تک کی طاقت رکھتی ہے۔ آروش رات کا وقت تھا، آمنہ ماہی کے کمرے میں آئی جو سرگھٹنوں میں سوچوں میں گم تھی۔ 2 دن بعد جرگہ بٹھایا جائے گا، دعا کرنا سب ٹھیک ہو۔ آمنہ اس کے پاس بیٹھتی بولی، ابا جان کبھی لالا کی جان داؤ پر نہیں لگائیں گے؟ ماہی کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، جانتی ہوں ابا جان ان کے نام زمینیں کروانے کے لیے تیار ہیں، کیا پتہ وہ ونی کا خون بہا کی شرط نہ رکھیں۔ آمنہ امید بھرے لہجے میں بولی، تمہیں لگتا ہے شاہ خاندان کو زمینوں کی پرواہ ہے یا ضرورت ان کے خاندان کا فرد قتل کیا گیا ہے؟ وہ شانت نہیں بیٹھیں گے۔ ماہی نے اس کو حقیقت سے روشناس کرایا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہوگا تو وہی جو شہباز شاہ کا فیصلہ ہوگا۔ آمنہ نے گہری سانس لے کر کہا، اس کی اپنی بیٹی ہے، پھر بھی کسی اور کی بیٹی کا اندازہ نہیں اس کو۔ ماہی حقارت سے بولی، ماہی یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں،
پر ایک بات بتاؤں، تم آروش شاہ سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ ہم تو اس سے ملی بھی ہیں، بس اس کا ذکر سنا ہے جس میں لوگوں کے لہجے میں رشک ہوتا تھا۔ حسد نہیں، گاؤں میں سب کہتے ہیں پوری حویلی میں ایک آروش شاہ ہیں جو سب سے الگ، سب سے مختلف، منفرد اور نیک دل کی ہیں۔ پھر تم کیوں؟ آمنہ نے اپنے اندر پہلا سوال اس کے سامنے رکھا۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں یار، بس حویلی والوں سے چڑ ہے۔ جو غلطی کسی کی بھی ہو، سزا ہم لڑکیوں کو ملتی ہے۔ ونی کی صورت میں ویسے تو اصولوں کے بڑے سچے ہیں، وہ خاندان کے باہر شادی نہیں کرتے، تو کیا اب غیر سید لڑکی کو اپنا بنائیں گے؟ ماہی کے سوال پہ آمنہ دکھ سے مسکرائی۔ ونی میں آنے والی لڑکی کو کب اس کا رتبہ ملا ہے، کب اس کو بیوی مانا گیا ہے، کب اس کو انسان سمجھا گیا ہے؟ اگر وہ ایسی کوئی خواہش کریں گے بھی تو باندی بنائیں گے، جس کی حیثیت ملازم ہو جتنی ہی ہوگی۔ آمنہ کی شفاق بات پہ ماہی کا دل سہم سا گیا تھا۔ تم پریشان نہیں ہو، ایسی بات نہیں ہوگی، میں قربانی نہیں دوں گی۔ آمنہ نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تو تسلی کروائی۔ دروازے کے پار کھڑے زین نے بخوبی یہ الفاظ سنے تھے، پھر مرے مرے قدموں سے واپس لوٹ گیا ماضی۔ یامان کالج آیا تو نظریں لاشعوری طور پر آروش کو تلاش کرنے لگی، جو آج اس کو نظر نہیں آئی۔ وہ جانتا تھا اس وقت وہ کہاں ہوگی۔ تبھی اپنا بیگ کلاس میں چھوڑتا لائبریری کی جانب آیا، جہاں اس کی سوچ کے مطابق آروش کسی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ وہ آج براؤن کھلے عبائے میں تھی۔ نقاب اور حجاب، دستانے، یہ تینوں چیزیں یامان کو بری طرح اٹریکٹ کر رہی تھی۔ یامان چلتا ہوا عین اس کے سامنے والی جگہ پر بیٹھ گیا، جس سے وہ آسانی سے اس کو دیکھ سکتا تھا۔ آروش کی ایک عادت تھی، وہ جان گیا تھا، وہ جہاں بھی بیٹھتی تھی آس پاس نظریں نہیں دوڑاتی تھی، چاہے پھر کلاس ہو یا لائبریری۔ ان دونوں جگہوں کے علاوہ یامان نے اس کو کیفے یا گراؤنڈ وغیرہ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کافی محتاط رہتی تھی، پر اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ اس کی طرف دیکھے، جو ناممکن سا تھا۔ یامان، کلاس کا وقت ہو گیا ہے، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ابھی تک یامان کا کلاس فیلو عرفان، جس نے اس کی اچھی بات چیت ہو گئی تھی، وہ آ کر اس سے بولا۔ عرفان کی بات پہ یامان کی نظریں اس جگہ پر پڑی جہاں آروش تھی، پر اب وہ نہیں تھی۔ کیا وہ چلی گئی؟ یامان نے بے اختیار سوچا۔ یامان، عرفان نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ سوری، چلو۔ یامان اپنا سر جھٹک کر عرفان کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا، جہاں آروش پہلے ہی موجود تھی۔ عجیب جادوگرنی ہے، یامان اس کو دیکھتا بڑبڑایا۔ تمہیں پتہ ہے آج ٹیسٹ کی رزلٹ اناؤنس ہوگی؟ عرفان نے یامان سے کہا۔ پتہ ہے، میں نے تو اپنی طرف سے بیس دیا تھا، یامان اس کی بات کے جواب میں بولا۔ سیدہ آروش شاہ کون ہے؟ ان کی کلاس میں ایک لڑکی داخل ہوتی بولی تو یامان کی نظر ایک سیٹ چھوڑ کر دوسری سیٹ پر بیٹھی آروش پر پڑی، جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جی میں ہوں، آروش نے بتایا۔ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، شاید آپ کے فادر ہیں وہ، لڑکی نے بتایا تو آروش سر ہلاتی کلاس سے باہر جانے لگی۔ اس کے جانے کے بعد یامان کو اپنے اندر خالی پن کا احساس ہوا۔ ویسے ان محترمہ کو داد دینی پڑے گی، پورا ٹائم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نقاب نہیں اتارتی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے ان کا حجاب اور نقاب خراب بھی نہیں ہوتا۔ عجیب مغرور قسم کی لڑکی ہے، کسی سے بات بھی نہیں کرتی۔ چلو ہم لڑکے ہیں، ہم سے پردہ، پر لڑکیوں سے تو کر سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یامان، کل ہماری کلاس فیلو نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تو جواب میں کہنے لگی، آپ کو اگر ہیلپ چاہیے تو آ جانا، پر میں دوست نہیں بناتی۔ عرفان اپنی دھن میں یامان کو بتانے لگا، جو غیر دماغی حالت میں سنتا رہا۔ میں آتا ہوں، یامان اتنا کہہ کر کلاس سے چلا گیا تھا۔ ارے کہاں، پروفیسر کے آنے کا وقت ہے، عرفان اس کو آواز دیتا رہ گیا۔ یامان کلاس سے باہر آتا آروش کو تلاش کرنے لگا، جو گراؤنڈ میں کسی شخص کے ساتھ کھڑی تھی، جو کاٹن کے شلوار قمیص کے ساتھ کندھوں پر شال لگائے ہوئے تھا۔ اس کی رعبدار شخصیت کو دیکھ کر یامان کو اندازہ ہو گیا تھا، اور یہ بھی کہ وہ کسی بڑے خاندان سے ہے۔ یہ خیال آتے ہی یامان نے اپنے ہونٹ بے دردی سے کچل ڈالے۔ میں کیوں سوچ رہا ہوں ان کے بارے میں اتنا؟ یامان خود کو ملامت کرتا کلاس کی طرف بڑھ گیا، جہاں پروفیسر نے کلاس لینا شروع کر دی تھی۔ سر میں آئی کمنگ؟ یامان جانتا تھا جواب کیا ہوگا، پھر بھی پوچھ گیا۔ نو، جن کو وقت کی قدر نہیں وہ میری کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتا۔ پروفیسر کے صاف چٹ انکار پر یامان اپنا سا منہ لے کر جیسے ہی پلٹا، نظریں آروش کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ یامان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ آج پہلی بار اس نے آروش کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اور یامان کا دل اس کے ہاتھوں سے پسلا تھا۔ دوسری طرف آروش یامان کو پلٹتا دیکھ کر اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا تھا۔ اس نے
پر یمان کا کام تمام ہو گیا تھا۔ آروش نے پروفیسر کا جواب سن لیا تھا، اس لیے ایک ہی جواب اپنے لیے الگ سننا نہیں چاہا اور کلاس کے بجائے دوسرے راستے چل دی۔ جبکہ یمان کے قدم زمین میں نے جکڑ لیے تھے۔ جرگے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ شاذل پرسوچ لہجے میں دیدار سے بولا۔ ہونا کیا ہے؟ زین سالک کا خون یا پھر ان کے خاندان کی لڑکی ونی میں آئے گی؟ دیدار حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جانے والا تو جا چکا ہے، بہتر ہے ان کو معاف کر دیا جائے۔ ہمیں کیا پتہ غلطی کس کی تھی اور کیسے قتل تک بات پہنچی۔ شاذل نارمل لہجے میں بولا۔ دیدار نے آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھا۔ ہوش میں ہو شاذل شاہ، کیا تمہاری نظر میں دلدار شاہ کے خون کی اہمیت ہے جو ان کو معاف کر دیا جائے؟ دلدار شاہ کو انصاف ملے گا۔ زین سالک کا قتل تو میرے ہاتھوں پکا دیدار، اس پہ برس پڑا۔ انصاف کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جان لینے والے، اور بے شک جان لینے سے زیادہ بچانے والا بڑا ہوتا ہے۔ قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ کیا دلدار لالا واپس زندہ ہو جائیں گے؟ ونی میں آنے والی معصوم لڑکی کا کیا قصور جو بے قصور ہو کر ساری زندگی اپنی قسمت پر ماتم کرے گی؟ شاذل نے اپنی طرف سے رائے دی۔ شاہ خاندان سے ہو کر تم اتنے بزدل ہوگے ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ بہت مایوس کیا ہے، ساری زندگی شہر رہے ہو تبھی یہ حال ہے۔ شہری لڑکے تو ہوتے ہی بزدل ہیں جن کو اپنا دفاع کرنا نہیں آتا۔ دیدار شاہ کی آنکھوں میں کسی کا خون میں لت پت وجود لہرایا تو شاذل کی باتیں سنا ڈالی۔ مجھے ایسی بہادری کی ضرورت بھی نہیں جہاں ناحق فیصلے کیے جائیں۔ میں بابا سائیں سے بات کروں گا۔ اگر ہم مرد اپنی مرضی سے باہر خاندان کی لڑکی کو حویلی نہیں لا سکتے، ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے، تو ونی کے نام پہ بھی کوئی دوسری لڑکی نہیں آئے گی۔ شاذل شاہ پرعزم لہجے میں بولا۔ دیدار کی بات پہ اس کو اکتاہٹ ہونے لگی تھی، تبھی اس نے سوچ لیا اس کو کیا کرنا ہے۔ مت بھولو وہ گاؤں کے سرپنچ ہیں، تم عقل کے ناخن لو، ان کے غصے کو ہوا نہ دو۔ دیدار نے کچھ ناگوار لہجے میں کہا۔ بابا سائیں سے بات تو میں کر کے رہوں گا، مجھے سمجھ نہیں آتا ہمارے گھر میں بھی بہن بیٹیاں ہیں، پھر ہم کسی اور کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ شاذل بھی اپنی بات کا ایک تھا۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ کیا پتہ ونی نہ مانگے، دیدار نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر ونی میں آئی لڑکی تو آپ کیا اس سے نکاح کریں گے؟ شاذل نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ دیدار کی آنکھوں میں طنزیہ تاثرات ابھرے۔ نہیں، دیدار نے صاف چٹ جواب دیا۔ بابا سائی کا فیصلہ آخری ہوگا، یہی بات تھی۔ آپ تو پھر آپ کیسے ان سے انحراف کر سکتے ہیں؟ بقول آپ کے آپ تو انصاف دلانا چاہتے ہیں لالا کو۔ شاذل نے وجہ جاننا چاہی۔ تم اور درید بھی ہو تو میرا تو کوئی نام بھی نہ لے، اور لالا سے کس منہ سے کہیں گے؟ کیا وہ بس شاذل سالوں پرانی باتوں کا وقت نہیں۔ شاذل جو دیدار کی بات پہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا تبھی بولتا جا رہا تھا، پر دیدار نے ہاتھ اٹھا کر مزید بولنے سے باز رکھا۔ شاذل سنجیدگی سے دیدار شاہ کو دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ پلر کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی آروش نے ان کی ساری باتوں کو سن لیا تھا۔ شاذل کے جاتے ہی وہ دیدار کے پاس آئی۔ شہری لڑکے کمزور ہوتے ہیں تو کیا ان پہ ظلم کرنا اپنی طاقت کو آزمانا مردانگی ہے یا بہادری؟ آروش نے مصنوعی نہ سمجھی بھرے تاثرات سجائے پوچھا۔ تم میں کب عقل آئے گی آروش؟ بار بار تمہیں یاد کیوں کروانا پڑتا ہے کہ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ تمہاری حدود کیا ہیں؟ دیدار نے تیکھی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، جو کالے کپڑوں میں ملبوس، اچھے سے سر پر دوپٹہ پہنے اور کالی شال کندھوں کے اطراف اوڑھے رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ میں نے ایک سوال پوچھا ہے۔ آروش نے کندھے اچکائے۔ جواب سننے کی ہمت ہے؟ ایسا نہ ہو ایک بار پھر مہینوں تم اسپتال کے بیڈ پہ پڑی رہو۔ دیدار کی بات پہ آروش نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا تھا۔ اس پل اس کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ آروشہ گر کر اٹھنا جانتی ہے اور جو اپنی حدیں پھلانگتے ہیں ان کو حد میں رکھنا بھی جانتی ہے، پر وہ اپنے فیصلے اپنے رب پہ چھوڑتی ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ اچھے سے لیتا ہے۔ آروش کے چہرے پر عجیب سی چمک در آئی تھی جس کو دیکھ کر دیدار شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس نے زور سے آروش کا جبڑا دبوچا۔ لڑکی ہو لڑکی بن کر رہو، تایا جان کی لاڈلی نہ ہوتی تو لاش بھی نہ ملتی تمہاری۔ دیدار چپتے لہجے میں بولا۔ ہاتھ ہٹائیں لالا، ورنہ میری ایک چیخ آپ کی زندگی کا آخری دن ثابت کرے گی۔ آروش دیدار کا ہاتھ ہٹا کر تنبیہ لہجے میں بولی۔ لڑکی یا لڑکے کی بات مت کریں، اگر آپ بھول رہے ہیں تو بتا دوں میں لڑکی ہوں، پر حویلی میں میری حیثیت آپ سے زیادہ ہے۔
شہباز شاہ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ آروش دیدار شاہ کی بات روک کر طنزیہ نظروں سے بول رہی تھی، پر آخری بات پر اس کے لہجے میں فخریہ انداز آ گیا تھا۔ اچھا، اس اکلوتی بیٹی کی خواہش کیا انہوں نے پوری کی تھی تمہاری؟ او، پکا انہوں نے سنی تھی تمہاری؟ تب ان کا دل پگھلا تھا۔ نہیں آروش بی بی، نہیں جانتی ہو کیوں؟ دیدار اس کے دل پر کاری ضرب مارتا آخر میں اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ چہرے کے تاثرات طنز بھرے تھے۔ آروش کی رنگت فک ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی تھی، جس کو اندر دھکیلنے کے لیے وہ بار بار آنکھوں کو جھپک رہی تھی۔ میں بتاتا ہوں، کیونکہ ان کو اپنی بیٹی چاہے جتنی منت اور مرادوں سے ملی تھی، پر ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری اپنے اصول ہیں، جن کے سامنے ان کی اپنی بیٹی بھی نہیں۔ دیدار تمسخرانہ لہجے میں کہہ کر اپنے کندھے پر شال ڈالتا چلا گیا۔ آروش کی پتھرائی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، جب تک وہ حویلی کے بڑے ہال کا دروازہ عبور نہیں کر گیا۔ غیر کے لیے اپنوں سے نفرت کر رہی ہو؟ اپنی والدہ کی آواز سے آروش نے گردن موڑ کر شکوہ کرتی نظروں سے ان کو دیکھا، جو جانے کب یہاں کھڑی تھی اور افسوس کرتی نظروں سے اس کو تک رہی تھی۔ رات ہو گئی ہے، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ آروش ان کی بات کا جواب دیے بنا کہتی جانے لگی۔ نامحرم کی محبت پر بات کرتی ہے، تب تک اس کے لیے خود کی ذات فراموش کرو گی، اس کے نہ ملنے کا شوق مناؤ گی؟ کلثوم بیگم اس کا بازو پکڑتی بولی، غلط اماں سائیں، سراسر غلط۔ میں اس کے نہ ملنے کا شوق نہیں مناتی، نہ اپنی ذات فراموش کر رہی ہوں۔ مجھے خود پہ افسوس ہوتا ہے، ایک سید گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود کیسے میری نظریں بھٹکی، کیسے میرے دل نے میرے ساتھ دغا بازی کی۔ میں نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ یہ بات مجھے اندر ہی اندر کاٹتی ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ میں ہر وقت نامحرم کے خیالات میں کھوئی رہتی ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے اماں سائیں، اس اذیت سے بار بار گزرنے سے اچھا ہے ایک دفعہ خود کو مار دوں، پر خودکشی کی جو سزا ہے، اس کو سوچتے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ تب یہ زہر بھری زندگی گزار رہی ہوں، اس انتظار میں ہوں کب عزرائیل کا حکم ہوگا، کب میرے جسم سے روح نکلے گی، کیونکہ میرے اندر جینے کی کوئی خواہش، کوئی تمنا نہیں۔ تنگ آ گئی ہوں اپنی سوچوں سے، جس میں نامحرم کا بسیرا ہے۔ آپ یا تو میرا گلا دبا کر میری جان نکال دیں یا میرے لیے دعا کریں، پر میں بد کردار نہیں بن سکتی۔ یہ لفظ مجھے پل پل مارتا ہے۔ ایک با کردار لڑکی نامحرم کو نہیں سوچتی۔ آروش کی آنکھوں میں آنسو لڑیوں کی صورت میں گال بھگو رہے تھے۔ کلثوم بیگم اپنی جگہ ساکت آروشہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں سوائے تکلیف کے کچھ نہیں تھا۔ ہر وقت خود کو مضبوط ظاہر کرنے والی آروش اس وقت بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ سے دعا کرو میرے بچے، کلثوم بیگم اس کو اپنے سینے سے لگاتی بولی۔ کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، ہر وقت کرتی ہوں، پر تکلیف ختم نہیں ہوتی۔ میں نامحرم کے خیالوں سے نکلنا چاہتی ہوں، اماں سائیں، پر نکل نہیں پاتی۔ اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے کچھ اور سوچنے لگ جاتی ہوں، پر پھر دوبارہ اس کے گرد سوچیں آ جاتی ہیں۔ آروش ان سے الگ ہوتی بولی۔ کلثوم بیگم دکھ افسوس سے اپنی جوان بیٹی کی حالت دیکھتی رہ گئیں، جو سب سے خفا بننے لگی تھی۔ کتنے ستارے ہیں آسمان میں؟ عشاء نے بہت وقت تک یامان کی نظریں آسمان پر جمی دیکھیں تو شرارت سے پوچھا، لاتعداد؟ یامان چاند پہ نظر جمائے بولا، کالج کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ عشاء نے دوسرا سوال پوچھا۔ اس کے سوال پر یامان کی آنکھوں کے سامنے شہد رنگ آنکھیں آئیں۔ اچھا جا رہا ہے، یامان نے مختصر بتایا۔ عشاء اماں بلا رہی ہیں نیچے۔ فجر چھت پر آئی عشاء سے بولی، ساتھ میں اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈالنے لگی، جو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس نے حجاب کی صورت میں پہنا تھا۔ آپی، کیا آپ سارا دن عبائی میں رہ سکتی ہیں، ساتھ میں حجاب نقاب بھی ہو اور ہاتھوں کو کور کرنے کے لیے دستانے بھی ہوں؟ یامان نے کھوئے ہوئے لہجے میں فجر سے کہا، جو اس کی بات پہ چونک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جہاں ہلکی مسکراہٹ تھی۔ یامان جوانی کی دہلیز پہ جیسے قدم بڑھا رہا تھا، اس کی شخصیت میں کشش آتی جا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکی داڑھی بھی تھی، جو اس پہ خوب جچتی تھی۔ ٹھنڈ ہو تو ورنہ نہیں۔ فجر کو جانے کیوں یامان آج بدلا سا لگا تھا۔ اس کو یامان کے چہرے پر کسی اور کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس وہم کو ہٹا کر وہ بات کو مذاق کا رخ دے گئی تھی۔ وہ تو گرمیوں میں بھی کرتی ہے، ان کا نقاب اتنا اچھے سے کیا ہوتا ہے کہ خراب بھی نہیں ہوتا۔ یامان بے دہانی میں بولتا چلا گیا۔ فجر ٹھٹک کر یامان کو دیکھنے لگی۔ وہ کون؟
فجر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میری کلاس فیلو ہے، سید گھرانے سے تعلق ہے ان کا۔ یمان نے بتایا۔ کیا وہ عمر میں تم سے بڑی ہیں جو اتنے احترام سے بول رہے ہو؟ یمان نے فجر کو پہلا خیال یہی آیا۔ نہیں، کیوں؟ یمان نے سوال نظروں سے فجر کو دیکھا۔ ایسے ہی پوچھا تھا۔ خیر، تم اس کو چھوڑو، نیچے آ جاؤ، کل کالج بھی جانا ہے تم نے۔ فجر نے اس کا دھیان دوسری طرف کرنے کی خاطر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی یمان کسی لڑکی کو سوچے یا اس کے بارے میں بات کرے۔ جی آتا ہوں، یمان جواب دیتا اس کے ساتھ نیچے کی جانب آ کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جبکہ فجر اپنے اور عائشہ کے مشترکہ کمرے میں آئی تو دیکھا عائشہ یمان کا رجسٹر تھامے بیٹھی تھی۔ یمان کا رجسٹر تمہارے پاس؟ فجر بیڈ پر بیٹھ کر بولی۔ یہ دیکھو، یمان نے کسی کا اسکیچ بنایا ہے، شاید اس کا چہرہ نہیں پشت ہے، پر معلوم پھر بھی ہو جاتا ہے جیسے کسی لڑکی کا عکس ہے۔ عائشہ متجسس لہجے میں فجر کو یمان کا رجسٹر دکھانے لگی، پر فجر کی نظر اسکیچ کے نیچے کیپشن پر جمی تھی جو کچھ یوں تھا: دل کیوں کھینچا جاتا ہے اس کی طرف۔ پہلے یمان کی باتیں، پھر اس کا کیپشن پڑھ کر فجر کو اپنے اندر خدشات پلتے محسوس ہوئے، جس کو جھٹک کر اس نے خود کو پرسکون کیا۔ کیا پتہ کالج کا اسائنمنٹ ہو؟ فجر رجسٹر اس کے ہاتھ سے لے کر بولی۔ لڑکی کے حجاب کا اسائنمنٹ یمان کو کیوں ملے گا؟ عائشہ کو جیسے تعجب ہوا۔ سو جاؤ، فجر اتنا کہتی کروٹ لے کر سو گئی۔ یمان کالج آیا تو اس کی نظریں اپنے کالج کے بگڑے گروپ پر پڑیں، جو اپنی نظروں میں عجیب سا تاثر لیے کسی کو دیکھ رہے تھے۔ یمان نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو آنکھوں میں مرچیں چبھنے لگیں، کیونکہ ان کی نظریں دنیا جہاں سے غافل ہمیشہ کی طرح عبایا پہنے آروش پہ جمی تھی، جو کسی کتاب کو پڑھنے میں اس قدر مصروف تھی کہ آس پاس کا ہوش بھی نہیں تھا۔ یمان ایک غصے بھری نظر اس گروپ پر ڈال کر چلتا ہوا آروش کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے آروش کا وجود ان کی نظروں سے چھپ گیا تھا، پر یمان خود کو لاتعلق ظاہر کرتا یہاں وہاں چہرہ گھمانے لگا۔ آروش نے اچانک اپنے اوپر کسی کی پرچھائی محسوس کی تو چہرہ اٹھا کر دیکھا تو کسی لڑکے کی پوچھ تھی۔ آروش اپنا بیگ اٹھاتی وہاں سے سیدھا لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ یمان نے اس کو جاتا دیکھ لیا تھا، تبھی اپنے قدم اس کے پیچھے کی طرف بڑھائے۔ اتنے دنوں بعد یمان کا دل کیا تھا اس سے مخاطب ہونے کو۔ اپنی غیر ہوتی حالت پہ وہ قابو پاتا لائبریری میں داخل ہوا، جہاں وہ کتابوں میں اپنا سر دیے بیٹھی نظر آئی۔ یمان چلتا ہوا اس کے پاس والی چیئر پہ بیٹھ گیا۔ آروش اس کا بیٹھنا محسوس کر چکی تھی، پر کوئی ری ایکٹ نہیں کیا۔ میرا نام یمان ہے۔ یمان کو کچھ اور سمجھ نہیں آیا تو اپنا نام بتا ڈالا۔ آروش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یمان کی نظر اس کے ہاتھوں پہ پڑی، جو آج براؤن دستانے سے کور تھی۔ یمان بس اس کو دیکھتا رہا، وہ بار بار مخاطب نہیں کیا۔ کچھ منٹ بعد آروش اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ روش کا بنا جواب دیے اٹھ کر چلے جانا اس کو اداس کر گیا تھا، شاید پچھتاوا۔ وہ کیوں مخاطب ہوا؟ یار یمان، آج تو کوئی گانا سنا دے۔ عرفان نے اچانک شوشہ چھوڑا۔ کیوں نہیں؟ عرفان نے حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ پہلی بار یمان نے گانے سے صاف انکار نہیں کیا تھا۔ میرے پاس گٹار نہیں، یمان نے کندھے اچکا کر کہا۔ بس وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی لایا۔ میری کزن ہے، اس کے پاس ہوگا، وہ کالج لاتا ہے، میں ابھی لایا۔ اب کی اس کا دوست فیروز بول کر کیفے چلا گیا۔ تبھی یمان کی نظر کیفے میں داخل ہوتی آروش پہ پڑی، جس کے ہمراہ ایک آدمی تھا۔ یمان کی آنکھوں میں تعجب ابھرا۔ وہ غور سے آدمی کی جانب دیکھنے لگا جو کلف زدہ شلوار قمیص پہنے کندھوں میں شال اوڑھے ہوئے تھا۔ گاؤں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بھائی ہیں ان کا، اکیلے نہیں ہوتی، یہ کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے۔ عرفان نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو تفصیل سے بتایا، جس پر یمان نے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ یہ لو۔ فیروز نے گٹار اس کی طرف بڑھایا، جس کو تھام کر وہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ آروش پر نظر ڈال کر اس نے گٹار کی تاروں کو چھیڑا، جس سے سب کی توجہ اس پر ٹھہر گئی۔ جس کی وہ چاہتا تھا اس کی بھی یمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، جس کو چھپانے کے لیے چہرہ نیچے کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اپنی آنکھوں میں آروش کا چہرہ خیالوں میں لا کر گانا شروع کیا۔ رب نے بنایا، رب نے بنایا اتنا سونا کیوں، 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 رب نے بنایا اتنا سونا کیوں۔